اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بیان کریں گے انشاءاللہ نماز عید کی۔ عید کا نماز نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اپنے امت کو بھی کہا ہے، اصحاب کرام کو بھی کہا ہے اور عورتوں کو بھی کہا ہے، سب مومنات کے لیے بھی ہے یہ نماز۔ نبی علیہ السلام عید قربان کی اور عید فطر کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ بھی نفل ہے لیکن سنت ہو گئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے پڑھا، نوافل ہے۔ عید کے دن چھوٹے عید الفطر میں ذرا 2 درجے سورج نکل کر کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ عید قربان پر 1 درجہ مطلب ہے سورج نکل کر کے 1 گھنٹہ کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، کیونکہ قربانی ہوتا ہے، لوگوں کو کام کاج ہوتا ہے۔ اس نماز میں 2 طریقہ کار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نماز فطرانہ عید کے چھوٹے عید فطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ روزے کا زکوٰۃ روزہ، جس کو سرسایہ بولتے ہیں، تزکیہ ہے روزے کا، زکوٰۃ نام بھی ہے، وہ چھوٹے بڑے غلام، لونڈی، آزاد، غیر آزاد سب پر دینا ہے ان کو، صدقہ فطر دینا ہے۔ غلام اور لونڈی وغیرہ کا تو گھر کا جو ذمہ دار فرد ہے اس نے دینا ہے، اور اپنے بیویوں کا اور بچوں کا بھی اس نے دینا ہے، نکالنا ہے، گن کر کے کتنے ہیں، اور جو شریعت نے مقرر کیا ہے سرسایہ، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ بھی، کم سے کم ہر زندہ پر، چاہے بیٹی ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، یا بیوی ہو، یا ماں ہو وغیرہ، بیٹا ہو، ان سب کے اوپر ہر رمضان میں 6 تولے کم 3 سیر کا اناج دینا ہے۔ کتنے؟ 6 تولے کم، صحیح شریعت کا نصاب، 6 تولے کم 3 سیر، یہ جو دینا ہے یا گندم دینا ہے، کھجور دے سکتے ہیں، لیکن ادھر تو کھجور ہوتا نہیں ہے، ہے تو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ پنیر دے سکتے ہیں، کشمش دے سکتے ہیں، یہ ہے غلہ جو بھی آپ کو میسر ہو، جس جگہ پر جس غلے کا رواج ہو وہی دینا چاہیے۔
یا ان کے علاوہ بھی دے دے تو کوئی اور میں، جیسے آپ نے جو میں دیا، گندم میں دیا اور کھجور میں دیا، جو بھی ہو، 6 تولے کام 3 سیر بنتے ہیں۔ وہ بھی ان مولویوں نے کاٹ کٹا کر کے 2 سیر تک لے کے آئے ہیں کہ یہ اس وقت میں یہ اتنا ہے، اتنے گندم کا اتنا ہے۔ یہ امیر معاویہ کے زمانے کی بات ہے، مدینے میں آ کر کے اس وقت میں 1 سیر گندم، کیونکہ گندم مدینے میں نہیں ہوتا تھا اور گندم کا روٹی ان کو بہت پیارا ہوتا تھا، جو کا تو وہ ہر وقت کھاتے رہتے تھے۔ شام سے آتا تھا تو 1 سیر کا گندم کا 2 سیر کھجورے ہوتے تھے۔ 2 سیر کھجور دیں گے تو آپ کو تاجر 1 سیر گندم دے دیتا تھا۔ تو انہوں نے وہی لے کر کے اس کے بدلے میں 2 سیر کیا۔ یہ غلط بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 6 تولے کم 3 سیر کا حساب بنتا ہے۔ یہ آپ کو، اور اگر یہ بھی نہیں دیں تو اس کا پیسہ اس کے حساب سے حساب لگاؤ کہ 6 تولے کم 3 سیر گندم کا کتنا پیسہ بنتا ہے یا جو کا، وہ نکالو۔ بات ایک ہی ہے۔ کچھ مولوی یہ بھی لگ گئے کہ نہیں لازم جو دینے ہوں گے اور کھجور۔ ارے کدھر سے لازم آ گئے اور تم ہے کون؟ اس کا پیسہ دے دو بس خلاص۔ وہ 2 سیر گندم لے کر کے بندہ کیا کرے گا غریب آدمی؟ اب ان کے نقد کیش دے دو، ان پر سب کچھ وہ کر سکتا ہے اپنے لیے۔ 2 سیر جب گندم دے گا وہ آپ کے لیے اپنے لیے پیسے گا، اس کا پیسنے والے کو دے گا، اور یہ وہ کتنا اٹھائے گا؟ ارے جان نہیں چھوڑا، ان کو نقد پیسہ دے دو بس، وہ جو بھی کرے اس پر کرے۔ اب یہ 6 تولے کم 3 سیر غلے سے جتنا زیادہ آپ دے سکتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے۔ مطلب ہے اگر 300 روپے 350 بنتے ہیں تو آپ 500 بھی دے سکتا ہے، 1000 بھی دے سکتا ہے۔ ہاں، اس سے کم نہیں دینے کا ہے، فطرانہ پھر قبولیت میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ چھوٹے عید کے نماز کھڑی ہونے سے پہلے آپ نے دینا ہے، پہلے 25 رمضان سے شروع کرو، 20 رمضان سے دے دو، 28 27 رمضان سے شروع کر کے دے دو، کوئی ان کا وقت معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ نماز، عید کے نماز پڑھنے سے پہلے دے دو، بعد میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک گراؤنڈ میں نکلنا ہوگا، کیونکہ نماز عید مسجد میں بغیر عذر کا نہیں پڑھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً عذر ہے، زمین نہیں ہے باہر کھڑے ہونے کے لیے، تو یہ عذر ہے، مسجد میں پڑھو۔ بارش ہے، جگہ ہے لیکن بارش ہے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہو۔ یہ دونوں نمازوں کا ایک ہی اصول ہے، چھوٹے اور بڑے عید کے۔ یا کوئی خوف ہے، کوئی خاص خوف ہے تو آپ باہر نہیں مسجد میں پڑھ سکتے ہو۔ ان عذروں کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے مسجد میں، آپ کو باہر نکلنا ہوگا میدان میں،
مرد حضرات آگے صفوں میں بیٹھیں گے، پیچھے بچے بیٹھیں گے، اس کے پیچھے عورتیں بیٹھیں گے، اور وہ عورتیں جو بیماری کے عذر کی وجہ سے نماز سے قاصر ہو وہ بھی آئیں گے. ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ کو بھی آنا ہوگا عیدگاہ میں. حالانکہ وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے عورت کو عذر ہوتا ہے تکلیف بیماری کا؟ اس نے بولا آ کر کے دعا میں شرکت کرے، آ کے بیٹھ جائے، نماز نہیں پڑھے لیکن آنا ضرور ہے. جو بھی بلوغت کے قریب ہو یا بلوغت کو پہنچی ہوئی ہو یا کوئی بھی بوڑھی عورت ہو اس کو بھی لانا ہوگا عیدگاہ میں. یہ نبی علیہ السلام نے اس پر امر کیا ہوا ہے. اور دعا میں شرکت کرے گا. ہمارے مولویوں نے اس کا بھی الٹ نکالا ہے. بھئی عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ یہ تحفظ کا مسئلہ ہے. کیا تحفظ کا مسئلہ ہے؟ ابھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تحفظ نہیں ہے. بازار میں ننگا سیر گھومتا ہے برقعے کے بغیر، وہاں تحفظ نہیں ہے. عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے تحفظ کا مسئلہ ہے. حفاظت نہیں ہے. یہ ہے وہ ہے، آج کل وہ ہے یہ ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہوتا ہے وغیرہ. اور عورت کے لیے شرم کی بات ہے. شرم تم کرو، ڈوب مرو مولوی. نبی علیہ السلام نے حکم کیا ہے. ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے باہر نکلنے کے لیے شریعت نے چادر، بڑا چادر، اوڑھنی جس کو بولتے ہیں، اوڑھنی کا شرط رکھا ہے کہ کوئی بھی عورت نماز کے لیے یا بغیر نماز کے لیے شرعی پردہ اوڑھنی اوڑھنا ہے، نکلنا ہے. تو اگر اپنے پاس نہیں ہو تو پھر ہم نماز میں کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا دیکھو اتنا سختی ہے نکلنے کے لیے کہ کسی دوسرے عورت سے مانگو، بہن سے یا اور وغیرہ سے، اس نماز کے لیے مانگو، واپس دے دو. ارے اور آپ بولتے ہیں کہ نہیں تحفظ کا مسئلہ ہے، عورتیں مسجد میں نہیں جانے چاہیے، جمعہ کا نماز میں نہیں جانے چاہیے، عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے. تحفظ کا ارے خدا سے خوف کرو. اشرار کوفہ. نبی علیہ السلام نے حکم کیا ہے عید کے نماز کے لیے عیدگاہ نکلنے کا عورت کو. بچی ہو، چھوٹا بچی نہیں، گود والے نہیں. آپ کل بولیں گے کہ زاہد اللہ نے یہ کہا کہ گود نہیں، بلوغت کے قریب جو بیٹھنے دعا کے اصول جانتا ہو یا طریقہ جانتا ہو، اس سے لے کر بوڑھیا ماں تک سب کو نکلنا ہوگا، چاہے وہ عذر سے ہو یا غیر عذر سے ہو. جس کا نماز جائز ہے، کوئی ان کو عذر نہیں ہے تو وہ نماز پڑھ کے کھڑی ہوگی. اور جس کے لیے کچھ تکلیف ہے نماز کی بیماری کی وجہ سے، جو اس کا ہر مہینے آتا ہے، وہ اگر عذر ہو تو وہ بیٹھ کر کے دعا میں حصہ ضرور لے گا. یہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے.
اور تم لوگوں نے ان کو غیر تحفظ کا قول کر کے بتا کر کے بہت سارے مومنات کو اس کام سے منع کیا ہے جس پر نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ ارے سوچ لو ذرا، ان کو حکم کو سارانکوں پر رکھو، وہ آپ کے لیے شریعت ہے، نہ یہ کہ کوفے کے خرافات نے آپ نے شریعت بنا، وہ امام نے یہ کہا ہے اور ایسے امام سب تقلید والے امام خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ تم لوگوں نے ملائکہ کے اپنے سے نام رکھے ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤہم، یہ آپ نے نام رکھے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے۔ یہی بدعت ان تقلید والے اماموں نے کیے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے بڑے سارے امت گمراہ ہے، اور زور اور شور سے مفتی اور مولوی لگے ہوئے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے ہیں، شریعت کو نہیں پڑھتے ہیں، شریعت پر چلتے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کے عید کے نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، عید نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہے، کوئی واعظ اور نصیحت وغیرہ نہیں ہے، یہ اپنے پاس رکھو، یہ بعد میں ٹائم نکال کر کے لوگوں کو بتاؤ اور کہو کہ آ جاؤ میری آواز سنو۔ بدبخت بدعت نہیں کرو، کوئی واعظ کوئی تقریر نہیں ہے، سیدھا آ کر کے صف میں بیٹھ جاؤ، جب امام باہر آئے گا نماز پڑھنے کے لیے وہ کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، وہ تو ہم نے آپ کو صفوف بنانے کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ بغیر اذان کی اور بغیر اقامت کی 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنا ہے، دونوں عیدوں میں سے کسی ایک کا بھی۔ اس میں تکبیرات ہے، پہلے رکعت میں آپ نے ثنا اور صفت کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے آپ نے 7 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک اور چھوڑنے ہیں، 7 تکبیریں ہیں۔ پھر سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا اور آپ بھی پڑھو، پھر فاتحہ پڑھ کے آمین کہے گا، آپ بھی آمین کہو، اس کے بعد امام قرات کرے گا اور آپ چپ رہو۔ رکوع میں جانے کے رفع دین کرو، رکوع سے اٹھنے کے رفع دین کرو، پھر قیام کرو، تھوڑا سجدے میں جاؤ، جسے عام نماز کا روٹین ہے، یہ ہم پہلے بیان کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے رکعت کے لیے اٹھ کر کے ہی فاتحہ شروع ہونے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے آپ نے 5 تکبیرات کہنے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے ساتھ، رفع دین کرنے کے ساتھ 5 دفعہ یہ ہاتھ اٹھا کے رفع دین کرنے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا۔ پھر فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاؤ۔ فاتحہ تو جہراً آپ کو نہیں پڑھنا ہے، وہ اپنے زبان کے ساتھ پڑھنا ہے بس۔ آمین کہہ کر کے امام آپ بھی آمین کہو، اور پھر وہ نماز سیدھا جو عام پڑھایا جاتا ہے ایسا نماز پڑھ کے
دوسرے رکعت پر بیٹھ کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پیر کر کے فوراً امام کھڑا ہوگا اور سارے جتنے ہیں نمازی وہ امام خطبہ شروع کرے گا اور خطبہ پڑھائے گا مختصر سا. اس میں بڑے بڑے تقریر اور آواز نہیں کرنے، مختصر سا پڑھ کر کے. لیکن یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں 2 ہے، اس میں بیٹھ کر کے ایک پڑھ کے بیٹھ کر کے پھر دوسرا پڑھنا ہے. عید کے نماز کے خطبے میں بیٹھنا نہیں ہے، وہ سیدھا ایک ہی خطبہ ہے پڑھ کر کے، اور امام پھر دعا مانگے گا اپنے لیے، مقتدیوں کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے، اموات کے لیے، جو حیات ہے ان کے لیے، مومنات کے اور مسلمین کے، ان کے لیے دعا مانگا کرے گا. آپ نے آمین کہنا ہے اس کے پیچھے دل میں، اور دعا ختم کر کے اللہ اللہ خیر صلاح اپنے گھروں کو چلے جانے کا ہے. اور عیدوں کے خوشی مناؤ شریعت کے اندر، اور کھاؤ پیو اور عیش کرو. سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیک.